اور نہا جس کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ نواز شریف صاحب پر 99 سے شروع ہو جائیں، کیا کیا مشکلات نہیں آئیں، اٹک قلعے کے زندانوں میں بھی پھینک دیا، اور 40 دن تک جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو 40 دن تک نواز شریف صاحب کا اتا پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، مجھے یہ تو بتا دو کہ نواز شریف زندہ ہے یا کہاں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی اپنی قوم کو یہ درس نہیں دیا کہ نکلو اور فلاں کا گھر جلا دو، نکلو اور میٹرو بس اسٹیشن توڑ دو، نکلو اور جہازوں کو خدا نخواستہ شہیدوں کی جو یادگاریں ان کو نظر آتش کر دو۔ اور یہ ملک کو بنانے والے ہاتھ کبھی ملک کو توڑ نہیں سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ کبھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ آج بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا انٹرویو آئے، وہ کسی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، غیر اخلاقی زبان بولنا تو دور کی بات۔ اور میں ایک بات جنرل کاؤنسل سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی تقریر کے دوران جب میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں تو میاں صاحب کا میسج آتا ہے کہ بیٹا آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرو۔ مجھے بھی ان سے جو ہے وہ اس چیز پہ مجھے وہ اکثر چیک کرتے ہیں۔ جلدی میں دوسرے ملکوں کو آوازیں دوں، امریکہ کو آوازیں دوں کہ خدا کا واسطہ ہے میرے لیے ایک بیان ہی دے دو، یا یہ نہیں کہا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لابنگ فرم ہائر کر لو یو ایس میں، یا یہ سینیٹرز سے، دوسرے ملکوں کے سینیٹرز سے شرم کی بات ہے۔ دوسرے ملکوں کے سینیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک بیان دے دو، میرے لیے ایک بیان دے دو، کیونکہ جب تم بیان دیتے ہو تو پاکستان میں تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، لیکن کیا کوئی جماعت چھوڑ کے گیا؟ کیا کسی نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے، ہم اپنی جماعت کو چھوڑیں؟ کیا کسی نے کبھی یہ کہا کہ ہم سیاست چھوڑیں؟ تو کتنی بڑی یہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قوت ہے۔ کئی آئے دھمکانے والے، تبدیلیاں لانے والے، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے۔ نواز شریف صاحب نے تو نہیں سوچا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنی بات کرنی پڑی، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے وکٹم کارڈ کھیلنا بہت برا لگتا ہے۔ مجھے اس بات کا یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا کہ فلاں کو پکڑ لو، اس کارکنوں کو پکڑ لو، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا۔ ہاتھ پکڑ کے میرا وہ جیل میں لے گئے، اور پھر دوسری مرتبہ مجھے ان کے سامنے سے گرفتار کیا گیا، لیکن انہوں نے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو شہباز شریف صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور نواز شریف صاحب نے ایک بات نیب کو کہی، جو افسران مجھے گرفتار کرنے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی۔ اور جب لوگوں کے بچوں پہ مشکلات آئیں، جن کو ورغلایا، جن کے دماغوں میں، جن کی رگوں میں بارود بھرا، جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے، جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور ہتھیار پکڑا دیے، ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو، افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرو، شہداء کی یادگاروں اور علامتوں پہ حملہ کرو۔ اور جب وہ پکڑے گئے اس سازش میں، تو اپنے گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے کہ مجھے قاسم اور سلیمان کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ بڑی یاد آ رہی ہے۔ میرا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بھلے وہ کسی اور جماعت کا کارکن ہو، ہے تو وہ کارکن نا۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے۔ قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا، ان کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں، بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمہارے بچے کدھر ہیں؟ تو یہ بہت ہی قوم کی آنکھیں اس بات میں کھولیں، لوگوں کو ادراک ہوا اس بات کا، لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ نواز شریف کون ہے، مسلم لیگ نون کون ہے، اور یہ کون لوگ ہیں۔ جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی۔ ان ماؤں کا اس کو خیال نہیں آیا جن ماؤں کے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اس وقت رل رہے ہیں۔ کیا پوچھا جا کے کہ ان کے پاس کوئی مدد کرنے، ان کا کوئی حال پوچھنے کے لیے ہے؟
سب کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو, کہا کہ جا کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہداء کسی ادارے کے نہیں ہوتے, شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے, جس نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش حادثے پر اس نے شہداء کا مذاق اڑایا, اس شخص کو کیا پتا کہ اپنے ملک اور اپنی مٹی کی خاطر جان دینے والا سپاہی یا افسر اس کی کیا قدر ہوتی. شرمناک یہ بات ہے, اور یہ شرمناک روایت ڈالی. اور مجھے امید ہے شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنا بھیانک اور گھنونا جرم کرنے والے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گے. دیتا تھا امانت داری کا, ایمانداری کا, اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ کرپشن میں لتھڑا پڑا ہے. پوری قوم کو اس کی کرپشن کی داستانیں اور کارستانیاں اب سننے کو مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اس قوم کا ماضی تھی, اس قوم کا حال ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کا مستقبل رہے گی. اور قوم کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اور اس تقریر کے تھرو, ہاں ہاتھ کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے. مزے کی بات بتاؤں, میں جلسوں میں جاتی ہوں تو وہ یوتھ کنونشنز ہوتے ہیں, میں کہتے ہیں 25 سال سے جتنے اوپر لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, سارے پنڈال کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں 35 سال والے ہاتھ کھڑے, پورے پنڈال کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب بہت خوشی کی بات بھی ہے, خوشائند ہے, حوصلہ افزا بات ہے کہ بہت بڑی تعداد یوتھ کی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جس ملک کے پاس 60% یوتھ کا خزانہ ہو, ان یوتھ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز اور ہتھیار نہیں ہونے چاہیے.